آخری تشہد میں انسان جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کے علاوہ الگ سے اگر کچھ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے تو مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب عشاء یا کسی بھی وقت کی نماز ہے، آخری تشہد ہے، اس کی سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں تشہد کے لیے، اس نے وہ ساری دعائیں پڑھ لی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ الگ سے میں اور دعائیں پڑھ لوں تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس پر عمل رہا ہے اور کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 835 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ثم يتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اس کے بعد یعنی جو دعائیں ثابت ہیں اس نے وہ دعائیں پڑھ لی، اس کے بعد اسے دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ دعا کرے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت میں عزت کے لیے جو بھی دعائیں اسے کرنی ہیں وہ دعائیں وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جتنی دعائیں ثابت ہیں صرف اتنی ہی پڑھنی ہے، نہیں، جو دعائیں ثابت ہیں اسے انسان پڑھ لے، اس کے بعد بھی اسے اگر کچھ اور دعائیں کرنی ہیں جو دعائیں اسے بڑی جامع دکھتی ہیں اور ان دعاؤں میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ دی گئی ہیں تو وہ ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نسائی کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 1310، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اس کے اندر حدیث کے جو اخیر کے الفاظ ہیں، انسان جب تشہد اخیر میں ہوتا ہے تو عذاب جہنم سے، قبر سے اور زندگی موت کے فتنے سے، فتنے دجال سے، ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگتا ہے۔ ان چاروں چیزوں سے اس نے پناہ مانگ لی، اس کے بعد میں اخیر میں ہے ثم يدعو لنفسه بما بدع له، اس کے بعد وہ اپنے لیے جو دعا کرنا چاہتا ہے، جو دعا اسے مناسب لگے، جس دعا کے اندر اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں دکھیں وہ دعا وہ مانگ سکتا ہے، وہ دعا وہ پڑھ سکتا ہے، وہ دعا وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، تشہد اخیر میں انسان اپنے لیے خصوصی دعا اگر کچھ کرنا چاہتا ہے دعائے معصور کے علاوہ تو وہ اپنے لیے خصوصی دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔